ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ پرانی حویلی کی محبت قسط 8 آخری۔ میری چیخ نکلنے کو تھی، میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے مڑا تو ایک سونم باہر سفید لہنگے میں موجود تھی۔ میرا سر چکرا سا گیا تھا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ دور ہٹ رہا تھا اس سے۔ میری کافی دیر خاموشی سے وہ ایک دم پیچھے مڑی تو میں پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد، احمد، وہ میرا نام لیتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ وہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا، میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز سے اس سے پوچھا۔ احمد، میں تمہاری سونم ہوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم سونم نہیں ہو، سونم کی لاش اندر لٹک رہی ہے۔ یہ بولتے ہوئے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے سونم کو مار ڈالا، کون ہو تم؟ میں بہت زور سے چیخا تھا اس بار۔ میری آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ احمد، میری بات سنو۔ وہ میرے اور قریب آنے کو تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ ہاں، مار دیا سونم کو میں نے۔ اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان الفاظ نے میری جان ہی نکال دی۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر جھکا کر زور سے رونے لگا۔ کیوں مارا تم نے سونم کو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ احمد، جب تمہیں پہلی بار میں نے اس راستے پر دیکھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں یوں ہی ٹہل رہی تھی دوپہر کو اور میں نے تمہیں جاتا دیکھا تو مجھے تم بہت پسند آئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی اور میرے آنسو آنکھوں سے بہتے جا رہے تھے۔ پھر ایک روز میں نے تمہارے راستے میں گلاب کا پھول رکھا۔ تم جب اسے اٹھانے لگے تو میں خود کو روک نہ پائی اور تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر تب تم ڈر گئے تھے۔ پھر تم تھکے ہوئے بھی تھے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ تب مجھے اور محبت ہونے لگی تم سے۔ جب تم سو چکے تھے، میں نے نہ تمہارا سر اپنی گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہاری راہوں میں اتنے پھول بچھائے احمد، اتنی محبت دی تمہیں، اور تم سے محبت اتنی ہو گئی کہ میری محبت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ یہ بات جب بہت پھیل گئی تو مجھے جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ میں اس رات تم سے ملنے تمہارے گھر آئی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اٹھایا تو تم ڈر گئے تھے۔ پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں پٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے سونم کو کیوں مارا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ میری محبت کے درمیان آ گئی تھی، جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں جب یہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے، میرے سینے پر خنجر چلتے تھے۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارا روپ لیا اور اسے مار ڈالا۔ تم ہو کون؟ اصلی روپ ہے کیا تمہارا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد، میں اصلی روپ میں آئی تو تم ڈر جاؤ گے۔ جب تمہیں پتہ بھی تھا کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا، تم نے پھر بھی میری سونم کو مار ڈالا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ میں اپنے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا۔ کوئی کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں لگنے سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھتے ہی وہ ایک دم لپکی میری طرف۔ احمد، وہیں رک جاؤ، پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اور الٹے پاؤں حویلی سے باہر جانے لگا۔ تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تم نے میری زندگی برباد کی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ سارا راستہ روتے روتے کٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی۔ احمد، یہ کیسے ہوا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی میں بہت رویا ہوں۔ کچھ نہیں، چوٹ لگی بس۔ میں ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگا۔ میرا سب کچھ چھین گیا۔ مجھے سونم سے بہت محبت ہو گئی تھی، اس ظالم نے اسے بھی مار ڈالا۔ رو رو کر تھک چکا تھا۔ میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی روز میں کالج بجائے ایک کتب خانے پر جا پہنچا۔
وہاں پر جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی، ہر کتاب میں ایک الگ سا طریقہ موجود تھا۔ میں ساری کتابیں پڑھ رہا تھا، پھر ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا طریقہ موجود تھا۔ میں نے وہ کتاب خرید کر بیگ میں ڈالی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا اور کتاب نکال کر اسے پڑھنے لگا اور سارا طریقہ بہت اچھے سے سیکھ لیا۔ اب وقت تھا اسے بلا لینے کا۔ میں فل تیاری کے ساتھ گھر سے کالج کے لیے نکل پڑا۔ اب میں پرانی حویلی کے اسی راستے پر کھڑا ہوں۔ اتنا کہتے ہی بابا جی نے پرانی بوسیدہ سی ڈائری بند کر دی۔ میں جو یہ کہانی سن رہا تھا ایک دم چونکا۔ بابا جی آگے بھی سناؤ نا، احمد نے پھر کیا کیا؟ بابا جی کافی دیر خاموش رہے، پھر بولے، احمد جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہ سونم کے روپ میں ہی بیٹھی تھی۔ احمد کو دیکھتے ہی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ احمد، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ احمد نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کلمات پڑھنے شروع کر دیے جو رات بھر اس نے یاد کیے تھے۔ احمد کے کلمات پڑھتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ احمد، مجھے معاف کر دو، احمد مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر احمد سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے جلنے کی بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی۔ اس کے جانے سے احمد بھی چیخ چیخ کر رونے لگا اور اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی۔ احمد سونم کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہا تھا، زور زور سے۔ ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی حویلی میں ہی احمد کی جان نکل گئی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ناول پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔